السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب دینت کا سبق نمبر 27۔ اگر آپ نے سبق نمبر 26 نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ جا کر اس سبق کو بھی دیکھیں، اسے بھی اچھی طریقے سے یاد کریں اور اس کے بعد اس سبق کو بھی اچھی طریقے سے یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل آن لائن مکتب دینت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر اب تک ہم نے زبر زیر پیش ان کی مشق کر لی ہے اور ساتھ ہی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ ان کی مشق بھی مکمل طور پر ہم نے کر لی ہے۔ آج ہم عمومی مشق یعنی اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ان تمام سبق کی مشق یہاں پر بتائی گئی ہے، یہ ہم آج پڑھیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ جیم زبر ج، میم زبر م، جم، عین زبر ع، جمع، طاغوت، طا الف زبر طا، غین واو پیش غو، طاغو، تا زبر ت، طاغوت، قتلت، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام تا زبر لت، قتلت، صاد زبر س، حا زیر حی، صاحی، با زبر ب، صاحب، کاف زبر ک، لام الف زبر لا، کلا، میم زبر م، کلام، رشید، را زبر ر، شین یا زیر شی، رشی، دال پیش دو، رشید، حا الف زبر حا، واو زبر و، حاو، لام زبر ل، حاول، عرف، عین پیش عو، را زیر ری، عری، فا زبر ف، عریف، نافق، نون الف زبر نا، فا زبر ف، ناف، قاف زبر ق، نافق، یقول، یا زبر ی، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقول، محیط، میم پیش مو، حا یا زیر حی، محیی، تا پیش تو، محیط، ثمود، سا زبر س، میم واو پیش مو، سمو، دال پیش دو، سمود، قابل، قاف الف زبر قا، با زیر بی، قابی، لام پیش لو، قابل، جبل، جیم زبر ج، با زبر ب، جب، لام پیش لو، جبل، امرت، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امرت۔ اس طرح ہم نے زبر زیر پیش، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ ان سب کی عمومی مشق ہم نے کر لی ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ویڈیو کو پیچھے لے کر اسے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ آپ کو پڑھیں گے۔ دعا و سنت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے اذان سے پہلے، اذان کے بعد کی دعا پڑھی تھی۔ پچھلے سبق میں ہم نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی تھی۔
آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 25، شیطان سے حفاظت کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت پڑھے، اب یہ ہمارے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سے ایک بار پڑھیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب پوری دعا ایک ساتھ ہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، شیطان مردود سے۔ تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح ہوتے ہی اس دعا کو پڑھیں۔ مسائل کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے وضو کا مسنون طریقہ مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے نواقض وضو، سبق نمبر 3، نواقض وضو، یعنی 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ یعنی 8 چیزیں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ وہ 8 چیزیں کون سی ہے وہ ہمیں دھیان میں رکھنی ہے۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ دوسری چیز، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 5، منہ بھر کے قے کرنا یعنی منہ بھر کے الٹی کرنا۔ نمبر 6، نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں کہا مار کر ہنسنا، اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب کھڑے ہونے والے لوگ اسے سن سکیں۔ یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زور سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر زور سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 8، پاگل ہو جانا۔ نیچے 2 سوالات دیے گئے ہیں کہ کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور دوسرا سوال، کیا نماز کے باہر کہا مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نماز کے باہر کہا مار کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو وضو کے متفرق مسائل، یہ سبق آپ کو پڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے آپ یہ 8 چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اخلاقی تعلیم کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 4، والدین کا ادب و احترام، یہ سبق پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ لوگوں سے مانگنا اور سوال کرنا انتہائی بری عادت ہے۔ یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اسلام ایسے برے فعل کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اپنے ماننے والوں کو اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، اور ہر ایک کو خودداری اختیار اور محنت کے ذریعے کما کر اپنی روزی کا انتظام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانوں کا اپنی کمائی سے کھانا اور اپنی روزی کا انتظام کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا رسی لے کر جنگل جانا اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کر لانا اور اس کو بیچنا، اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے سوال کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا بہت بہتر ہے، اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ وہ اس کو دے یا نہ دے۔ حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انصار میں سے ایک مفلس اور غریب شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بس ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے وہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا اور نیلام کے طریقے پر حاضرین سے فرمایا، کون ان دونوں چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا، حضرت میں 1 درہم میں ان کو لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون 1 درہم سے زیادہ دے گا؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمائی۔ ایک دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں 2 درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ان کو دے دی اور ان سے 2 درہم لے لیے اور اس انصاری شخص کے حوالے کیا اور فرمایا، ان میں سے 1 درہم سے تم کھانے یا کچھ سامان لے کر اپنے اہل و عیال کو دے دو اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں ایک لکڑی کا مضبوط دستہ لگا دیا اور ان سے فرمایا، جاؤ اور جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچو اور اب میں 15 دن تک تم کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ صاحب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچتے رہے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے کاروبار سے 10 درہم کما لیے تھے، جن میں انہوں نے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی محنت سے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر لوگوں کے سے مانگنے کا داغ ہو۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی محنت سے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر لوگوں سے مانگنے کا داغ ہو۔ اردو زبان کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 10 صاد زد مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11 توضع۔ تو سا زبر تس، تو سا زیر تس، تو سا پیش تس، تو الف زبر تو، تو ح زبر تح، تو دال زیر، تو ح زبر تح، تو دال زبر تد، زود را زبر زر، تو سین زبر تس، تو عین زبر طع، تو فا زبر تف، تو قاف زبر تق، ذو لام زبر ذل، ذو میم زبر ضم، ذو نون زبر ذن، تو ہا زبر طہ۔ اس طرح ہم نے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 27 مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ آپ اسے اچھے سے یاد کریں اور اس سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ گھر بیٹھ کر وہ بھی یہ آسانی سے مکتب پڑھ سکیں۔